تو سر اس میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہی آپ کو سمٹمز نظر آ رہے ہو لیکن وجہ اتنی سیریس نہ ہو، جیسے آپ نے ایپیلیپسی کا بھی کہا کہ آپ کے پیشنٹ کو بڑا عرصہ تھی لیکن وجہ کچھ اور نکلی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مرگی کو سب سے پہلے میں دوبارہ افسوس کروں گا تو آپ بولیں گے ڈاکٹر کو زیادہ افسوس کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں گزر کے آ رہا ہوں نا ان چیزوں سے، وہ چیزیں دیکھ کر آ رہا ہوں. تو میں اب یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم آ کے آگاہی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو افسوس ہوتا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز کو تو افسوس ہی نہیں ہوتا، بتا رہے ہوتے ہیں پین میں تو وہ نارمل بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ مرگی کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک اسٹیگما سمجھتے ہیں، کسی کو مرگی ہو جائے نہیں، کسی کو بتانا مت ہمارے بچے کو مرگی ہو گئی ہے. آپ کو ایک بات، دوسری بات یہ مرگی کے ساتھ مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگ اس کو جن بھوت کی بیماری سمجھتے ہیں. یہ تو بہت بڑی جن بھوت کی بیماری. اب وہ کس سے روحانی علاج کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا اللہ پہ بلیو ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یار مولوی صاحب کے پاس چلے آؤ، دم کرا لو، ایک بکرا دے دو، یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، لیکن بھائی علاج کرانا ضروری ہے. یہاں سے ہم بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو نیورولوجیکل جو ڈس آرڈر ہے یہی تو مطلب اگنائٹ تو یہی کر رہا ہے نا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سگنلنگ نہیں ہو رہی ہے، اور ایسا ہی ہے یا پھر اس کی وجوہات کچھ اور ہے؟ اس کی سوشل جو آپ کے ریزنز ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پارٹ پلے کرتے ہیں؟ اچھا، پہلے ایک نا بیسک کانسیپٹ سمجھ لیں، وہ یہ کہ نیورولوجی اور سائیکائٹری میں ویسا ہی ڈفرنس ہے جیسا کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں ہوتا ہے. مثلا آپ کا فون خراب ہے تو اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ اس پہ یا تو اسپیکر خراب ہے یا اس کے سگنلز خراب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ نیورولوجی میں عموماً وہ تمام تر بیماریاں آتی ہیں جس میں ہمیں کوئی آرگینک کاز نظر آ جاتا ہے، چاہے وہ کسی انویسٹیگیشن کے بیسس پہ نظر آئے، چاہے کسی کوئی اور ٹیسٹ کروا کر نظر آئے. لیکن سائیکائٹری میں عموماً کسی بھی ٹیسٹ پہ کوئی فائنڈنگ نہیں آتی. ہاں، البتہ دماغ کے اندر موجود کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ جن کا بیلنس ڈسٹرب ہونے سے بیماری بنتی ہے. اور وہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر سے ہی ہوتے ہیں کیمیکلز یا نہیں، اس کا بھی تعلق نہیں؟ نہیں، وہ جو سائیکائٹری کے جو بیماریاں ہیں نا ان کا تعلق ظاہر ہے کہ برین سے ہے، کام تو اس کے اندر برین میں ہی وہ کیمیکلز ہیں جو کہ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ان کی بیسک پیتھولوجی ہے وہ نیورو میڈیسن والی بیماریوں سے بالکل مختلف ہے، اور ان کی علامات بالکل مختلف ہے، ان کی ادویات بھی بالکل مختلف ہیں. تو سائیکائٹری کی بیماریاں جو ہیں ان میں یہ ہمارے نیورو کیمیکلز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے، اور اس کی علامات میں یہ ہے کہ، اور ہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل فیکٹرز ہیں، تو اس میں بالکل بایولوجیکل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوشل سرکمسٹانسز ہیں وہ بہت اہم رول کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اپنی شخصیت کیا ہے، آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے، آپ کے ایموشنل ہینڈلنگ کے طریقے کیا ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کے بیماری میں. یہ ایک تو ڈپریشن پہ بہت بات ہوتی ہے لیکن ایک چیز پہ بات نہیں ہوتی جس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے غصہ. بہت سارے بچوں کے والدین کو نہ جانا چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے، ان کو بعد میں ریلائز ہوتا ہے سالوں بعد کہ یار علاج کرا لیتا تو بہتر تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن کو شدید غصہ آتا ہو ان کو کاؤنسلنگ یا سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، جو اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پائیں، فریکوینٹ ہو اور ان کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں نے کیا کیا غصے میں؟ دیکھیں، غصہ بذات خود بیماری نہیں ہے، غصہ بذات خود ایک بیماری کی علامات میں سے ہے. اس کے پیچھے جڑ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. ڈپریشن کے بھی کچھ لوگ اداسی کے بجائے غصے کی کیفیت کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ پرسنالٹی ایشوز میں. لیکن کمنگ بیک ٹو غصہ کہ آپ اس کے لیے کیا علاج آپ لوگ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اگر آتے ہیں، ویسے آتے ہیں پیشنٹس، اور جب آتے ہیں تو آپ ان کا کیا میڈیکیشن سے علاج کرتے ہیں یا کس طرح سے علاج ہوتا ہے جن کو غصہ بہت آتا ہو؟ اچھا، جن لوگوں میں صرف غصے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو عموماً وہ خود نہیں آتے، ان کے فیملی ممبرز لے کر آتے ہیں انہیں، اور وہ بڑے بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ جی شدید غصہ ہے، اور بالکل کامن ہے اب تو، کیونکہ ہمارے یہاں جو سٹیمولیشن ہے نا، اسکرین ریلیٹڈ سٹیمولیشن ہے، اوور آل جو ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اتنا ہائپر کر دیتے ہیں کہ وہ علامات آ سکتی ہیں بچوں میں بھی غصے والی علامات. علاج کیا اس کی کیا ٹریٹمنٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ غصے کی علامات کے ساتھ آیا ہے تو فرسٹ اسٹیپ یہ کہ ہم نے اس کا ڈائگنوسس بنانا ہے کہ مین بیماری کیا ہے. اگر تو اس میں ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا ڈپریشن کا مرض ہے جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تو ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی کا بہت رول ہے، سائیکو تھراپی کا بہت زیادہ رول ہے. اینگر مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ، اور اس کی جب تک انسان کی اپنی ول نہ ہونا تب تک علاج ذرا مشکل ہے. اور وہ وجہ جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک نارمل ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے روٹین کے جملے ہیں کہ یہ اس بچے کا تھوڑا دماغ کمزور ہے، سنا ہے نا آپ نے بھی کہ اس کا ذرا دماغ کمزور، اسے مت ذرا وہ کرو، تنگ نہیں کرو، اس کا تھوڑا دماغ کمزور ہے. یہ کیا واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں یا سب
اللہ نے پیدا کیا سب کا برین وہی ہے, اس طرح فنکشن کرتا ہے. دیکھیں یہ میں ایک بتاؤں آپ کو کہ اگر دماغ تو دیکھیں سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بیماری ہوتی ہے تو بیماری میں کسی کا ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بڑھاپے میں دماغ بچپن کے طور پہ کام کرتا ہے, جیسے بچپن کی طرح ہو جاتا ہے, تو چیزیں جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں, بیماری ہوگی تو دماغ کمزور ہو جائے گا. لیکن ایک بات یہاں پر ہائی لائٹ کروں گا کہ جیسے عمر بڑھتی ہے دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب دماغ سکڑتا ہے دماغ کی عمر بھی چھوٹی ہو جاتی ہے, اردو میں ہم بولیں گے عام لفظوں میں کہ دماغ کی عمر کا چھوٹا ہو جانا, تو پھر میموری افیکٹڈ ہوتی ہے. اب جب میموری افیکٹڈ ہوتی ہے تو یاداشت کے مسئلے ہوتے ہیں, اور دوسرے روزمرہ کام جو ہوتے ہیں وہ کرنے میں بندہ متاثر ہوتا ہے, بندہ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے. یہ ڈیمینشیا کے ساتھ ساری علامات ہوتی ہیں. لیکن یہاں میں آپ لوگوں اب جب آگاہی کا دن ہے تو میں آپ کے سوال سے ہٹ کے دو چیز اور بتاتا ہوں کہ ایک میرا پیشنٹ تھا, آپ یقین کریں کہ اس کو مرگی کا مسئلہ تھا, پراپر دوائی کھاتا تھا, پراپر دوائی جسے کہتے ہیں, صبح شام ایک گولی صبح ایک گولی شام ٹائم پہ لیتا تھا. 6 مہینے ہو گئے, 4 مہینے ہو گئے, اس کے فٹس کنٹرول نہیں ہو رہے. فٹس سے مراد مرگی کے دورے کنٹرول نہیں ہو رہے. یار میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, تو میں نے اس سے تھوڑا پوچھا کہ آپ کوئی انرجی ڈرنک لیتا ہوں, تو اس کی والدہ نے کہا اور والد نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ یہ جا کے ایک انرجی ڈرنک ہوتی ہے ریڈ کلر کی, نام تو نہیں لوں گا مناسب نہیں ہے, روزانہ وہ انرجی ڈرنک پیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انرجی ڈرنک کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ مرگی کی مریضوں کے لیے کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا, جب آگاہی پروگرام ہوں گے, برین ڈے ہوں گے, تو اس میں ہم میسج دیں گے. تو بھائی جتنے بھی مرگی کے مریض ہیں وہ انرجی ڈرنک نہیں پیئیں, خدا میری بات کو سمجھیں. مرگی کے مریض کا ویسے بھی کوئی اس پہ مجھے انرجی ڈرنک پہ یاد ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ لوکل آپ جب سفر کریں تو وہاں 2 کیفیز بنے ہوئے ہیں, صرف پانی اور یہ لال آپ کو انرجی ڈرنک ملے گی, کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہم نے خود جہاز کی بجائے اڑ کے جانا ہے, کیوں انرجی ڈرنک رکھی ہوئی ہے وہاں, فریش جوسز کیوں نہیں, دوسری چیزیں کیوں نہیں, صرف یہ آپ کو پانی یا لال زہر پی لو مرضی ہے. یہ کیوں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ موجود ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے, آپ اب جو کیسز ہیں فائنینشیل پرابلمز لوگوں کے زیادہ ہے, آپ جن کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں کون سے مریض زیادہ آتے ہیں؟ ڈومیسٹک کوئی مسائل ہیں ان کے, سوشل ایشوز ہیں, یا پھر لوگ جاب لیسنس کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے, کیا آپ کے پاس آ رہے ہیں لوگ کس طرح؟ میرٹل پرابلمز بھی بڑے ہیں, یہ بھی شادی شدہ جوڑوں کا بھی بتائیں. جی آئے وہ بھی بڑے مسائل. سب سے کامن جو سمٹمز آتے ہیں نا وہ گھبراہٹ کی بیماریاں ہیں اور اداسی کی بیماری ہے, اور ان تمام کے پیچھے جیسے کہ میں نے کہا نیورو کیمیکل جو بیسس ہے وہ تو ہے ہی, لیکن جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایک خوف ہے کہ باہر نکلیں گے کیا ہو جائے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں ان چیزوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. فیملی ڈائنامک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے. تو یہ تمام تر ہر وہ چیز جو کہ ایک انسان کو پریشان کر دے, اس کے لیے ایک سٹریس فیکٹر ہو, اس چیز میں یہ جو ہے نا طاقت موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بیماری نہیں بھی ہونی تھی تو ہو سکتا ہے وہ اب ٹریگر ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا تھا کہ ڈپریشن کے لیے تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ نیند کی صرف دوائیاں دیتے ہیں, آپ کو علاج تو کوئی نہیں ہوتا, فرق تو کوئی نہیں آتا, بس جو پیشنٹ ہے سوتا رہتا ہے سارا دن. یہ امیوں کو خاص طور پہ دی جاتی ہے دوائیاں کہ جی کیا ہے بس سوتی رہتی ہے. آپ نے یہ سوال اٹھایا اور بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اگر صرف ایک یہ میسج بھی لوگوں کو پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. وہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی متھ ہے, یہ ایک مس کنسیپشن ہے. کسی بھی مرض میں ڈاکٹر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسے سلا دیا جائے. کسی بھی مرض کے معاملے میں ڈاکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انرجائز کیا جائے, آپ کو سٹیمولیٹ کیا جائے تاکہ آپ اپنی روزمرہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. تو جو ہماری اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہیں ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس سے سلا دیا جائے گا. کچھ مریضوں کو جن کو بیماری ہی یہ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی, تو جب تک بیماری کنٹرول میں نہیں آ جاتی ہم نیند آور دوائیں دیتے ہیں, لیکن صرف ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہو.